محلوں میں، آپ کے خاندان میں جب جائے گی نا، تو آپ سوچئے کہ کس مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں آپ کو رکھیں گے. نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے ہم سارے انشاءاللہ. تو آئیے جناب، ہم کرتے ہیں. اچھا جی، آپ کا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو، آپ سبھی ایڈ ہو جائیں گے. میں ابھی کیونکہ وہ تحریم جو ہے وہ پورے گروپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ وہ ختم کر لیں، کیونکہ ابھی تک جتنے مین گروپ ہیں نا وہ ہوں گے. تو انشاءاللہ آئی تھنک آج سنڈے سے ہم لوگ وہ سارے کلیئر کر کے، پچھلے جو اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر ایوری ڈے ایک یا دو گروپ ہمارے آتے رہیں گے. اور جو لوگوں کو نہیں ابھی تک کوئی گروپ ملے ہوئے یا کچھ بھی، تو وہ انشاءاللہ ایڈ ہوں گے. تو ہاں، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، ڈو ناٹ وری. جناب اب آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ابھی جو حدیث شیئر کر رہی ہوں، بہت پیاری حدیث ہے ہمیشہ کی طرح. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1149. دیکھیں، ہم نیکیوں کی بات کر رہے تھے نا، کہ دیکھیں دنیا میں کی ہوئی چھوٹی سی نیکی کہاں قبولیت میں جاتی ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تھا کہ اے بلال، تم آخر کیا ایسا کام کرتے ہو کہ میں نے وہاں پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا عرش پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا تھا کہ اپنے سے آگے حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنی تھی. اللہ اکبر، جنت میں. تو وہ حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز کے بعد پوچھا، اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا، مطلب ہوتا ہے نا کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمیں ایک امید ہوتی ہے کہ ہمیں اتنا اجر ملے گا. یہ تو میں نے بڑے دل سے نیکی کی تھی، یہ تو میں نے اس وقت نیکی کی تھی جب میں کر نہیں سکتی تھی، اور میں میرے پاس اتنی وسعت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے یہ کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضرور قبول کی ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا کہ سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جو تم نے اسلام لانے کے بعد کیا، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی جوتوں کی چاپ سنی ہے. اللہ اکبر. بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بھی میں کبھی رات کو یا دن کو کسی وقت بھی وضو کرتا تو میں اس وضو سے نفل نماز ادا کرتا جتنی میری تقدیر میں لکھا ہوتا. مطلب وہ ہم وضو کے نفل نہیں ہوتے، جیسے یہ یوزلی ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں. لیکن جن کو نہیں پتا، تو اگر نماز میں بھی ٹائم ہے تو وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیا کرے. دیکھیں اتنا بڑا اجر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے سے پہلے آگے حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنی تھی. اللہ اکبر. اب یہ حدیث بھی بہت اکثر ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ ہائے دعا قبول نہیں ہو رہی. ویسے تو ہم نے سنا ہے کہ چلو جی، جو دعا قبول نہیں ہونی، آخرت میں جب ہم اس کا اجر دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ کوئی دعا ہی نہ دنیا میں قبول ہوئی ہوتی. لیکن پھر بھی کیونکہ ہم انسان ہیں، ہماری بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم بڑے دل سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور کافی دیر سے ہماری دعا اٹکی ہوتی ہے. تو اس کے لیے مجھے بہت پیاری حدیث لگی تھی کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1154. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے. دیکھیے، رات کو اکثر آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ تہجد کے ٹائم نا ہماری آنکھ ضرور کھلتی ہے ایک دفعہ، اور پھر کئی دفعہ تو ہماری عمر میں تو کھل ہی جاتی ہے. جوانی کی بات نہیں کری، اس وقت تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں ہم لوگ. لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہماری آنکھ ضرور کھلتی ہے. لیکن اتنی پیاری بات کہ جب آپ کی آنکھ کھلے نا تو آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ چوتھے کلمے کا ایک پارٹ ہے، مطلب وہ تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے نا. اسی میں چوتھے کلمے میں یہ سارے کلمات ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، پوری ملک، پوری بادشاہی اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام کی تمام تعریفیں بھی اسی کی ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے. اور پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں صرف الحمد پہلے اور سبحان اللہ بعد میں. لیکن اگر آپ ایگزیکٹلی اسی طرح بھی پڑھیں تو سیم ہی بات ہے کہ الحمدللہ پھر اور سبحان اللہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کا بھی میں ترجمہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے،
الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے۔ جب یہ دو کلمات آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد یہ پڑھو، اللہ مغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ تو اس کے بعد وہ جو دعا بھی کرے گا اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی، جو دعا بھی کرے گا۔ تو رات کو جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کبھی ادھر ادھر سائڈیں بدلنے سے فوراً یہ دونوں کلمات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور نمبر 2 میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر اس کے بعد اللہم اغفر لی۔ یہ پڑھ کے جو دعا مانگیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ رد نہیں ہوگی۔ اور پھر اگر وہ انسان اٹھ کے وضو کر لے، اچھا وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے نا، تو اس کی وہ نماز جو ہے وہ بھی قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ تہجد کی نماز ہی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ تو بہت خوبصورت حدیث تھی، میں نے کہا جسٹ اے ریمائنڈر۔ اب بلیو کریں کئی دفعہ نا ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ اتنی نہیں، کبھی ہم کچھ سوچتے ہیں، کبھی ہمیں کوئی چیز پتہ چلتی ہے، پھر ہم وہ کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلی چیز کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس جسٹ اے ریمائنڈر، اگر آپ کو آج یاد آ گیا تو پھر سے کرنا شروع کر دیں۔ تو آئیے ہم آتے ہیں اپنے قرآن پاک کی طرح، سورۃ الانعام کے ہم بالکل آخر میں آ رہے ہیں، اور اتنی ایک ایک آیا آپ بلیو کریں ایسی ہے کہ پورا ہمارا جو کلاس ہے نا وہ ایک ایک آیا پہ ہو جائے تو کافی ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری آیات آخر میں کہ زبانی یاد کر لیں تو وہ بھی آپ کو یہ لگے گا کہ یہ ان آیات سے آپ کی زندگی میں جیسے کہتی ہوں نا کہ یہ آیا آپ کو سمجھ آ جائے، باقی قرآن نہ بھی سمجھ آئے تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، بالکل وہی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے آج کی آیات میں بھی، آج کوشش کرتی ہوں کہ آخر تک چلے جائیں، آج ختم کر لیں سورۃ الانعام۔ تو دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا، جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی تو ہم کر لیں گے۔ 1 گھنٹے کا کیونکہ ٹائم ہوتا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ کئی آیات ہی اتنی تفسیر اس کی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ میں اس کو سکپ نہیں کرنا چاہتی، 2 کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے، آج ہم انشاءاللہ کریں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158، جس میں ہم لاسٹ ٹائم کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ، کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑا ظالم۔ کون؟ کیا وہ کرتا ہے کہ وہ کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے۔ غور کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی نمبر 1 آیات کو جھٹلا دے، وَصَدَفَ عَنْهَا، اور وہ اسے منہ موڑ لے۔ اب آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کے گھر میں ہے، اپنے بچے کو کوئی بات بتا رہے ہیں، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، آپ اس کو نصیحتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ بیٹا یہ نہ کرنا، بیٹا یہ غلط بات ہے، تم ایسے کیوں کر رہے ہو، اس طرح سے کچھ کر رہے ہیں، تو وہ اٹھ کے چلا گیا نا، اور آپ کو پتہ چل گیا، اس کی باڈی لینگویج سے ہی آپ کو سمجھ آ گئی، یا اس کی چہرے کی تاثرات سے آپ کو سمجھ آ گئی، تو آپ کیا کہتے ہو؟ دیکھو ذرا منہ موڑ کے چلا گیا، میں اس کو کیا سمجھا رہی ہوں۔ بالکل وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانا کیا، اگر آپ عمل نہیں کرتے تو جھٹلا ہی رہے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنجزی الذین، کہ ان قریب ہم بدلہ دیں گے، یصدفون سنجزی الذین، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان کو جو یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں، سوء العذاب، بہت برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ انہوں نے منہ موڑا تھا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنے والے بن جائیں۔ دیکھیے ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فحاشی حرام ہے، ہم نے پڑھا نا وہ 9 چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، اے نبی ان سے کہہ دو، ان کو بتا دو کہ کیا چیزیں حرام ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز حرام انہوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہے، کہ یہ جانور حرام اور یہ کھیتیاں حرام کر دیں اپنے اوپر، ان کو بتا دو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا حرام کیا ہے، اور اس میں ایک فحاشی ہے۔
اور ابھی آپ اپنی شادیوں کے فنکشن دیکھ لیجئے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یستفونا، کہ جو منہ موڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ آیات پہ انکار کرنا اور کیا ہوگا، یہی تو انکار کرنا ہوتا ہے نا. تو آگے آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آخر ریزن کیا ہے کہ بندے کو اتنی سمجھ بھی آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیوقوف ہے اس کو سمجھ نہیں آتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بت سامنے رکھے ہوتے ہیں مٹی کے اور ان کو پوچھتے ہیں، وہ اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ مٹی کو پوچھ رہے ہیں. وہ بھی اپنے کسی بڑے جو ان کے لوگ ہوتے تھے، جو جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، انہی کی چھبی بنا کے اور ان کو وسیلہ بناتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا مانگیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے نا وہ ان میں وہ ڈھونڈتے تھے اور وہ ان کو اس کا وہ بناتے تھے کہ ان میں یہ چیزیں اللہ نے ان کو یہ سارے اختیار دیے ہیں، یہ ہمارے قسمت بھی بدل سکتے ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہماری قسمتیں خراب ہو جائیں گی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ریزن بتا رہے ہیں، حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر ان کے تاتیہم الملائکہ، کہ آئے ان کے پاس فرشتے. سوری کہ ان کے پاس فرشتے کیسے آئیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ انہیں آگے آپ دیکھیں گے یہ آیا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے نازل ہوں گے. فرشتے تو تبھی نازل ہوں گے جب ان کی جان نکالنے آئیں گے. اور ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا ہے، جان نکالنے والے فرشتے آتے ہیں، غائب کے سارے پردے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان کے اوپر غائب کا پردہ کھل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت اگر فرشتے نظر بھی آگے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا. اور یاتی ربک کا، یا آ جائے رب آپ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کب آئیں گے؟ میدان حشر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش لے کے اتریں گے، اس وقت اگر یہ ایمان لے آئے یہ دیکھ کے کہ اب تو ہم نے آنکھ سے دیکھ لیا، تو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. او یاتی بعد آیاتی ربی کا، یا پھر آ جائیں بعض آیات، بعض نشانیاں ربی کا، تیرے رب کی. اور نشانیاں کون سی؟ قیامت کی نشانیاں. اب دیکھیں جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کے دروازے تو بند ہو جائیں گے نا. نشانی دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دن کیا ہوگا کہ لوگ بھاگیں گے مسجدوں کی طرف اور پھر توبہ کی طرف بھاگیں گے، لیکن توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ کل جب ہم نے اٹھنا ہے تو سورج کہاں سے نکلنا ہے کہاں سے نہیں، اور توبہ کے دروازے بند ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یاتی بعد آیاتی، کہ یوم جس دن یاتی آئیں گی بعد آیاتی، بعض نشانیاں ربی کا، آپ کے رب کی، لا ینفع، نہ فائدہ دے گا نفسن، کسی نفس کو. دیکھیں نکرہ ہے، کوئی نفس بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا، ایمانہا، اس کے ایمان کا. ایسا نہیں تھا کہ اس نے ایماندار نہیں ہوا، ایسا نہیں تھا کہ مسلمان نہیں تھا، ایمان تھا اس کا، لیکن کیونکہ مسلمان تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن اس کا ایمان لانا جو اس دن وہ کہے گا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، اب میں ایسا کام نہیں کروں گا، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. لم تکن، نہیں تھا وہ، آمنت، ایمان لایا، من قبل، اس سے قبل، او کا ثبت، یا نہیں کمائی تھی اس نے، فی ایمانہا، اپنے ایمان میں، خیرہ، کوئی بھلائی. کل انتظروا، آپ کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، انا منتظرون، تو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اب دیکھیے یہ قیامت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کی، دیکھیے سب سے خوبصورت تفسیر پتہ کون سی ہوتی ہے؟ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کون سی تفسیر کراتی ہیں، تو میں اگر آپ سب سے آسان تفسیر مجھے لگتا ہے کہ ابن کثیر ہے. اگر وہ آسان لہجہ ترجمہ جیسے ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے تو وہ آسان اردو میں ترجمہ ہے، آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن سب سے خوبصورت تفسیر جو ہے نا وہ قرآن سے ہوتی ہے. اب وہاں سے اگر آپ جب انشاءاللہ پورا قرآن سمجھ جائیں گے نا، پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ یہ آیا کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاں آیات میں بولا تھا، فلاں آیات میں بتایا تھا، فلاں آیات میں بتایا تھا. اور پھر جب آپ وہ ساری جمع کرتے ہیں تو آپ کو اتنی خوبصورت تفسیر سمجھ آتی ہے.
اب انہی آیات کی تفسیر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت فجر میں کیا کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ یہ کب ایمان لائیں گے، یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب فرشتے نازل ہوں گے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے اتر جائیں گے، یا پھر ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا رب تیرا، کہ آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے گا. والملک، اور فرشتے صفاً صفا، صف بصف اتریں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن لائی جائے گی جہنم. یومئذ یتذکر، اس دن یاد کرے گا الانسان انسان. وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَ، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَ، تو پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس چیز کا، اس نصیحت کا، یا اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اگر وہ اس وقت توبہ کرے گا اور کہے گا کہ مجھے ایمان میں لاتا ہوں، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ہم نے قرآن میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس دن، قیامت کے دن، کافر جو ہے نا وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دیں، مجھے ایک موقع دیں، میں واپس دنیا میں جاؤں. منافق و کافر اور فاسق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم واپس جائیں گے اور ہم کبھی برائی نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب کوئی موقع نہیں ہے. اب دیکھیے ہمیں موقع ہے نا، آج ہم اس دنیا میں ہیں، عمل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور توبہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. تو آج کا عمل کیا ہوا. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی تھے نا، انہوں نے کہا کہ جب وہ فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرے مرنے کے بعد میری جو جتنی بھی جائیداد ہے اس کو آپ تقسیم کر دینا. وراثت کے بارے میں انہوں نے کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو کافی امیر تھے وہ، اور ان کی جائیداد تقسیم کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو اسلام کی کس کا حصہ کتنا ہے. جب ساری جائیداد تقسیم کر لی نا تو وہاں سے نکل رہے تھے تو ایک روٹن کھجور ہوتی ہے، جیسے اب سمجھ لیں کہ تھوڑی سخت اور اچھی حالت میں نہیں تھی، رائٹ. تو وہ کھجور نظر آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑی اور اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے کاش اس انسان نے اپنی زندگی میں یہ ایک کھجور بھی اگر خود سے صدقہ کی ہوتی نا، تو یہ ساری جائیداد جو آج اس کی بٹی ہے وہ اس پہ اس کا اجر اسے بھاری ہوتا. زندگی میں کریں، بعد میں وراثت میں تو ہمارا مال ہی نہیں ہے، وہ تو مل گیا جس کو جانا تھا، وہ انہوں نے کیسے خرچ کیا کیا نہیں کیا. زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خرچے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقول یا لیتنی، وہ کہے گا اے کاش قدمت لی حیاتی، کہ اے کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی میں. کیا آگے بھیجا ہوتا؟ نیک اعمال. فیومئذ، تو اس دن لا یعذب، اللہ اکبر، نہ عذاب دے گا عذابہ احد، اس جیسا عذاب کسی ایک کو. آج تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا جو عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں دیں گے. ولا یوثق، اور نہ باندھے گا وثاقہ، باندھنا اس جیسا احد کسی ایک کو. اللہ اکبر. دیکھیں کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے. ہم پتہ ہے کیا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا. اب واللہ جس دن ہمارے دل کو یہ یقین ہو گیا نا قیامت کے دن کا، جس دن ہمارا ٹھک گیا اس بات پہ یقین کہ آخرت میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آخرت میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے جب تک وہ ان چیزوں کے جواب نہیں دے گا کہ وقت کہاں گزارا تھا. آپ دیکھیے وقت یوں گزرتا ہے، لمحہ 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 گزر رہا ہوتا ہے. ان سارے لمحات کا جواب دینا ہوگا کہ یہ لمحے تم نے کہاں گزارے تھے. ہمیں اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا ہوتا نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اب تم اتر جاؤ. جب جنت سے زمین پہ بھیجا تھا، اب تم اتر جاؤ زمین پہ، اب تمہیں ہماری طرف سے ہدایت آئے گی. ہدایت کہاں سے آنی تھی؟ ہماری طرف سے. اب تم نے اپنی مرضی سے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جو اب تمہیں میں نے دنیا میں بھیج دیا، اب تمہاری مرضی ہے، تم جو کرو، آخر میں حساب لوں گا، پھر تمہیں بتاؤں گا تم نے کیا کیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام گائیڈنس کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے تمام انسانوں پہ. ہمارے لیے تو قرآن ہے نا حاضر امام. تو گائیڈنس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میری طرف سے آئے گی. ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی ہیں اپنے رسول بھیجے، اپنے صحیفے بھیجے، اور ہمیں الحمدللہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद आखिरी नबी, और उसके बाद हमारे पास जो कुरान पाक है हाजिर इमाम, तो हम हमारे पास फिर क्या हुज्जत रह जाएगी। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितना करम मुसलमान पे किया ना, मुसलमान अगर हम देखें तो हम बात करते हैं तो जब से आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक जो भी क़यामत तक जो भी इंसान आएगा वो जो मुसलमान है वो मुसलमान ही है ना। जो जिस नबी पे भी ईमान लाया था वो मुसलमान ही कहलाता है। मुसलमान का मतलब क्या है कि अपने आप को सबमिशन करना, अल्लाह के अहकामात को मानने वाले, अपने आप को, वो कहते हैं ना इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आएगी इंशाल्लाह ये भी आया। तो वो लोग जो हैं उनको सबको मुसलमान ही कहते हैं। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर कुरान में ये भी फरमाया कि उन्होंने अपने नाम खुद रख दिए, यहूद नसारा, या जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो उनको अहले किताब ही कहा ना कुरान में, उन्होंने अपने नाम खुद रख लिए थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए मुसलमानों का जो इस्लाम है ना, हमारे लिए कौन सा दीन पसंद किया था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्लाम, मुसलमान हमें नाम दिया। तो हमें फ़ख्र होना चाहिए इस बात पे कि हम मुसलमान हैं, ना कि हम अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट फ़िरक़ों में। आएगी आयत इंशाअल्लाह, जब आएगी तो तभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे क्या फरमाया है, आयत नंबर 159 में, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू। अब ये देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की डांट है, और गौर से सुनिएगा। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू, बेशक वो जिन्होंने फिरका कर दिया, दीनहुम, अपने दीन को, वकानू, और होगे शिया, और वो होगे ग्रोह। तो ए नबी आप इन लोगों को कह दें, लस्ता मिनहुम फी शै, कि आपका इनके साथ कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी डांट है। हम तो उम्मीद लगा के बैठे हुए ना कि इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शफाअत करनी है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने अपने दीन को, किसको किया, दीन को फिरके कर दिया, आए नबी आपका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज हम किधर खड़े हुए हैं। अब मुझे ये आया, मैं ऑनेस्टली मैं कहती हूँ अल्लाह का इतना बड़ा करम हो जाता है कि पिछले एक हफ्ते से जब से ये मैंने क्लास शुरू की है, मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि लोग जो मेरे से सवाल पूछते हैं, आपका फिरका कौन सा है, आप कौन से फिरके से है। ऐसे डामा मुस्लिम इनफ नहीं है क्या? नहीं, पर आप, हाँ आप मुसलमान हैं, लेकिन आप फिरका कौन सा है आपका? अल्लाह की कसम, मेरा दिल चाहता है कि क्या मतलब मैं लोगों को कैसे इस बात को समझाऊं कि तुम लोग किस चीज को लेके बैठे हुए। अब देखिए फिरका, अगर हम बड़े पैमाने से, अगर बड़े वुस्सत के साथ देखें ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए कि हर एक हर जो हम कहते हैं ना कि हम हनफी हैं, मालिकी हैं, शाफी हैं, हम जो भी हैं, जिस भी फिरके को आप बिलीव कर रहे हैं, तो हर एक ने इतना इतना काम किया हुआ है, इतने बड़े बड़े हमारे आइमा इकराम हैं। हम क्या करते हैं कि हमने अब इंशाल्लाह पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताऊं, ताकि आपके लिए ये चीज़ भी क्लियर हो जाए कि ये जो फिरके के वर्ड हम यूज़ करते हैं, क्यों इनसे हम इतनी ज़ोर से बोलते हैं कि फिरके ना बनाओ, इससे नफरतें पैदा ना करो। क्योंकि देखिए एक ही घर में अगर एक बिलीव कर रहा है कि मैं हनफी हूँ, राइट, दूसरा कहता है मैं शाफी हूँ, तीसरा कहता है मैं मालिकी बिलीव करता हूँ, तो अगर कर रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर मतलब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम फतवे देने शुरू हो जाते हैं कि वो काफिर, वो काफिर, वो काफिर। अब देखिए मस्जिदों तक में ये होता है, मस्जिदों तक में ये होता है कि इस मस्जिद वाले जो रफ़ा यदैन कर रहे हैं, वो जो दूसरे वाले वो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं कर रहे तो वो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, जो ऊंची आमीन कहते हैं वो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, जो आमीन नहीं कह रहे, आहिस्ता कह रहे, वो उनके पीछे नहीं करेंगे, जो उंगली अशहदु ला इलाहा पे कैसे कड़ी करनी है, हलानी है कि नहीं हलानी। ये किन चीजों के पीछे हम लग गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमें क्या ये फिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया कि ये 9 चीजें जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि 9 चीजें या नबी इनको बता दो कि हराम क्या है। हमें ये फिक्र है कि फहाशी कहाँ से कहाँ पहुंची जा रही है, हमें ये फिक्र है कि यतीम का माल कैसे खाया जा रहा है, हमें ये पता है कि विरासत में औरतों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, हमें ये क्या फिक्र है कि माँ बाप आज ओल्ड फोक्स होम में किस तरह से तड़प रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा। हम इस बात पे लड़ते रहेंगे कि किसने रफा यदैन किया है कि नहीं, फलां काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर।
مسلمان کو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ٹھیک ہے تمہارا کام کیا ہے، کنتم خیر امت، تم امت ہو خیر، تم فرد نہیں ہو۔ جب امت کی بات آتی ہے، دیکھیں جب ہم امت میں اختلاف کرتے ہیں نا تو اتنا بڑا ظلم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور یہ ہو کیا کہاں رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ لفظ آپ دیکھیں، ان الذین، وہ لوگ جو فرقو، فرقہ کہہ دیا، دینہم، اپنے دین میں۔ دین کیا ہے آپ مجھے بتائیں؟ قرآن پاک، آج ہمارے پاس تو یہی ہے نا، قرآن پاک ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کے پاس یہ ایک دو دین ہے۔ اب دیکھیے، اب میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں۔ دیکھیے قرآن پاک جو تھا نا، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل کیا وحی کے ذریعے، ان کی زندگی میں پورا قرآن جو محفوظ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے اس کو حفظ کر لیا، اس کو لکھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا تو پورا قرآن اسی ترتیب کے ساتھ لکھا گیا تھا، اور صحابہ نے جنہوں نے اس کو، ہزاروں سینکڑوں صحابہ نے اس کو یاد کر لیا ہوا تھا، حافظ تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل دے دی گئی تھی، اور وہی نسخہ جو تھا وہ حضرت ابو بکر کے زمانے کے بعد سے حضرت عمر کے پاس تھا، اور حضرت عمر کے بعد وہ حضرت حفصہ جو ان کی بیٹی تھی ان کے پاس تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں پھر یہ ایک تھوڑا سا ڈر ہوا، کیونکہ قرآن پاک جو تھا وہ 7 ڈفرنٹ قرات پہ نازل ہوا تھا، اور ہر قرات اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ تھوڑا سا یہ ہوا صحابہ کو کہ کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا، پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، کہ یہ نہ ہو کہ کہیں اس کی وجہ سے اختلاف ہو جائے، تو قرآن پاک کو ایک کتابت میں جو جمع کیا وہ حضرت عثمان نے جمع کیا تھا، اور اس کی وجہ سے جب وہ ایک کتابت پہ حضرت حفصہ سے نسخہ منگوایا، سیم اسی کو انہوں نے کتابت پہ جمع کر دیا، اور اس کے علاوہ جو باقی سارے نسخے تھے ان کو سب کو جلا دیا گیا تھا تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ رہے۔ اب غور کیجئے اس بات پہ کہ حضرت عثمان نے یہ کیوں کیا تھا، تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نیکسٹ خلیفہ سلیکٹ کرنا تھا تو اس وقت 10 مبشرہ میں 7 لوگ ابھی تک زندہ تھے، 10 میں سے۔ ان میں سے حضرت عمر نے اپنا جو ان کے بہنوئی تھے نا، ان کو انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں جی ان کا اپنا بہنوئی ہے، تو اس لیے کیونکہ ہر ایک ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو خلافت کا حقدار نہ ہوتا، مطلب وہ اتنے قابل تھے سارے کے سارے، اور اس مقام پہ تھے کہ ان میں سے کسی کو بھی خلافت دی جاتی تو وہ اس کا حق رکھ سکتے تھے۔ لیکن حضرت عمر نے ان کے 6 لوگوں کو کہا کہ اب تم لوگ بیٹھ کے خود سے ڈیسائیڈ کرو کہ نیکسٹ خلیفہ کس کو ہونا ہے، اور 3 دن کے اندر تم نے یہ فیصلہ کر لینا ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے حکم دیا کہ اگر 3 دن کے اندر جب تم فیصلہ آپس میں کر لو گے کہ نیکسٹ خلیفہ کون سا ہے، اس کے بعد جب فیصلہ سب نے اکٹھا کر لیا، اس کے بعد اگر کوئی اختلاف، ایک بھی اختلاف کرے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ 10 مبشرہ کی، کہ ایک بھی اختلاف کرے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ایک اختلاف کرتا نا وہ امت میں تفرقہ ڈال دیتا۔ آج ہماری امت میں جتنا تفرقہ ہے، دیکھیں ایک ہی فیملی کے بندے دوسرے کو صرف اس وجہ سے کہ یہ رفع یدین کرتا یہ نہیں کرتا، دلوں میں قدورتیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے لیے بات سوچتے ہیں، تو کون ہمیں ایک جگہ پہ جمع کرے گا؟ اب دیکھیے سب سے بڑی بات، کبھی ایسے بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ مولوی صاحب ہے نا، وہ مولوی صاحب تو انہوں نے ایسے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، بس نہ پڑھے لکھے۔ میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ دیکھو ایسے مت بولو، کیونکہ انہی کی وجہ سے دین جو بچ گیا تھا، ورنہ تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو دین کی یہ بھی شکل نہیں بچنی تھی، کیونکہ تم نے تو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا تھا، انجینئر بنانا تھا، بزنس مین بنانا تھا، کامیاب بنانا تھا۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ میرا بچہ بھی دین کے لیے آگے جائے اور کچھ کرے؟ اب وہ جن کے بچے نے اتنا کر کے جہاں سے بھی پڑھا، مدرسے سے پڑھا، نہیں اس طرح مینٹل، وہ کیا کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے نہیں ملتے، وہ ایٹ لیسٹ انہوں نے مسجدوں میں جا کے اذانیں تو دی نا، ایٹ لیسٹ انہوں نے نازلہ قرآن تو پڑھانا شروع کیا نا، اور جو بھی مسئلے مسائل تھے، جو بھی پھر ان کی اپنی ذہن تھا، جس طرح سے بھی انہوں نے بتایا، اب اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اگلی نسل کو جا کے سنوارے، کیونکہ دیکھیں ہماری جو اگلی نسل ہے نا، وہ ان کو انہی کے لیول کا کوئی بندہ بتائے گا تو ان کو سمجھ آئے گی۔ اگر ان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ آپ خود دیکھیں، اب سوچئے ذرا اس بات کو کہ آپ کے گھر میں اگر بچے نے انگلش کی ٹیوشن لینی ہے نا،
تو انگلش کا پروفیسر اگر گھر میں آئے گا تو اس کو کہاں آپ بٹھاتے ہیں؟ ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کی پے ذرا آپ دیکھیں آپ کیا اس کو فیس دیں گے. اور جب بچوں کو مولوی صاحب پڑھانے گھر میں آتے ہیں تو ان کو کس جگہ پہ آپ بٹھاتے ہیں اور کیا ان کے ساتھ کس طرح سے بےچارے سائیکل پہ بیٹھ کے آئیں گے پڑھانے؟ کیا پڑھانے آ رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب پڑھانے آ رہے ہیں. آج ہمارا مقام، آج ہم مینٹلی طور پہ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر قرآن پڑھانے والا کوئی تھوڑے زیادہ پیسے چارج کرتا تو لو قرآن پر اتنے پیسے مانگ رہے. تو دنیاوی تعلیم کے لیے آپ ان کو کہاں سے آپ ان کو ایسے ایسے کالجز میں پڑھائیں گے جہاں سے میرا خیال آپ ادھار لے کے بھی فیس ان کی پے کر لیں گے. دین کو سمجھیں پہلے، اس کی اہمیت کو سمجھے پہلے کہ ہم نے دین کے ساتھ کیا کیا ہے. اور پھر ہم یہ روتے ہیں کہ جی فلاں ایسا بولتا ہے تو فلاں تو جاہل ہے تو فلاں ایسا کر رہے. ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اب یہاں پہ جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ الحمدللہ صحابہ کی زندگی میں ہی قرآن پاک تو جمع ہو گیا تھا نا، ایک اس کا تو معاملہ ختم ہو گیا. اب ہوئی بات کہاں پہ؟ حدیث کی بات. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ جو تھے وہ ڈفرینٹ ایریا میں، جیسے کوئی کوفہ میں چلے گئے، کوئی دمشق میں چلے گئے، ڈفرینٹ ایریاز میں چلے گئے. اب ضرورت کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کی ضرورت تھی کہ ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا جاتا. تو جو محدثین ہیں، اب دو طرح کے لوگ آپ دیکھیں گے آج. ایک محدثین تھے جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، اور ایک فقہا تھے جنہوں نے پھر ان حدیث سے، قرآن پاک سے وہ لے کے حدیث کا تعلق اور وہ سارا انہوں نے استدلال کیا اور پھر انہوں نے فتاویٰ دیے تھے. اب محدثین نے اتنا بڑا کام کیا کہ ہم ان کا احسان ہی نہیں چکا سکتے. اب دیکھیے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، وہ جو ہم سائے ستہ کے جیسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو محدثین ہیں، اتنا